بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرہ آیت 137. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر وہ ایمان لے آئیں اس جیسا ایمان جیسا تم جس چیز پر ایمان لائے ہو فقد اهتدوا تو تب یقیناً وہ ہدایت پا جائیں. وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ پھر جائیں ایسے ایمان سے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ سو بلا شبہ وہ تو صرف اختلاف میں ہیں، جھگڑے میں ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ سبحان کریم اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی طرف سے کافی ہو جائیں گے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں. اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بات کا رخ یہودیوں کی طرف موڑ کر یہ کہا کہ تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، تو ایسا نہیں ہے. ہدایت یہودیت یا نصرانیت میں نہیں ہے. ہدایت تو اس چیز میں ہے کہ کوئی شخص ملت ابراہیم کی اتباع کرے اور اسٹریٹ فارورڈ کرے، بالکل سیدھا اور مستقیم ہو کر کرے. دین کے معاملے میں اس میں لچک نہ ہو گئے، ایسی لچک کہ جو فرائض میں کمی پیدا کر دے، محرمات کے ارتکاب کی طرف مائل کر دے. ایسی لچک کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو اور وہ حکمت فہم یا اس نام پر وہ نہ ہی ان کو روکنے کی کوشش کرے، نہ نصیحت کی کوشش کرے، بلکہ الٹا اسی میں ہی بہہ جائے، نافرمانی کا شکار ہو جائے. ایسا نہیں. تو حنیف کہتے ہیں ایسے مسلمان کو جو اسٹریٹ فارورڈ اپنے اسلام میں، بھئی میں تو یہ کرنا ہی کرنا ہے، اسلام کا حکم ہے، کسی کو فورس نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں نے تو یہ کرنا ہے، میں تو کروں گا ہی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان کیا ہوتا ہے. اس سے پچھلی آیت میں آیت 136 میں وہ ایمان کی تمام باتیں بتائیں. قولوا آمنا باللہ کہ دیکھو ایمان یہ ہے اللہ پر ایمان، اور جو اللہ نے نازل کیا تمام جو آسمانی کتابیں یا وحی ہیں جو انبیاء کی طرف نازل ہوئی ان پر ایمان. اور ان انبیاء کے درمیان اس طرح ایمان لانے میں کوئی فرق ہم نہیں کرتے. یہود و نصارہ تو فرق کرتے تھے، خاص طور پر یہودی کچھ انبیاء کو مان لیا، کچھ کو نہ مانا، یہاں تک کہ کچھ انبیاء کو قتل بھی کیا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت میں جناب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کو ایک معیار بنا کر پیش کیا کہ اگر ایمان لانا چاہتے ہو یا اگر ہدایت پانا چاہتے ہو تو ایمان ایسا جیسا صحیح ایمان. ان کا ایمان کیا ہے؟ ان کا ایمان وہ ہے جو سورۃ البقرہ کی آخری آیات میں ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہ ساری باتیں بتائیں. لا نفرق بین احد من الرسل، رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، سب کا احترام. اسلام وہ مذہب ہے، اسلام وہ دین ہے اللہ کا کہ اگر کسی ایک رسول کے بارے میں گستاخی کی کسی مسلمان وہ واجب القتل ہے. کسی بھی رسول کے بارے میں اگر کسی مسلمان نے کسی ایک رسول پر بھی ایمان لانے سے تردد اختیار کیا، انکار نہیں، تردد، وہ کافر ہے، اسلام سے فارغ ہے. یہ ایمان اللہ چاہتے ہیں. تو اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کہ جیسا یہ تمہارا ایمان ہے، صحابہ کا ایمان ہے. یہ لوگ ہیں اصل ملت ابراہیم کے پیروکار. ملت ابراہیم کس کو کہتے ہیں اور اس پر ایمان کیسا ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں صحابہ. اس سے یہ پتہ چلا
کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے معیار بنا کر پیش کیا ہو، اگر کوئی ان لوگوں سے بغض رکھے وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ بلکہ قرآن کریم کی کچھ آیات تو ایسی ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ سے بغض رکھنے والا شخص ایمان سے خارج ہے۔ سورۃ الفتح کی جیسے آخری آیت ہے، اللہ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا اور کہا لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، اے پیغمبر یہ صحابہ کی جماعت اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے غصہ دلائے کفار۔ تو صحابہ پر جن کو غصہ آتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے اس آیت سے، سورۃ الفتح کی اس آیت سے آخری آیت ہے یہ، اس سے استدلال کیا کہ صحابہ سے بغض اور عناد رکھنے والا شخص کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو کرائٹیریا بنا کر پیش کیا۔ اب یہاں تھوڑا سا ہم غور کریں، کیا ہم نے کبھی صحابہ کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کی؟ اگر میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ مجھے کتنے صحابہ کی زندگی کے بارے میں معلوم، جواب کیا ہوگا؟ بڑے بڑے صحابہ، سبحان اللہ، 10 مبشرہ، 10 صحابہ جن کو اللہ نے جنت میں چھوڑ دیا۔ ہماری اکثریت 95% سے زیادہ لوگوں کو ان کے نام نہیں پتہ ہوں گے، پورے نام نہیں پتہ ہوں گے، 10 نام۔ یہ تو بعد کی بات ہے کہ ان کی شان کیا ہے۔ لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کی اکیلے کی گواہی 2 کے برابر قرار دی گئی اور کیوں۔ لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے بارے میں یہ کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اب بتائیں صحابی کی کیا شان ہوگی جس کو اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ کسی امتی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو اللہ کے رسول اور صحابہ سے بڑھ کر کسی اور شخصیت کے بارے میں اتنا علم ہو۔ یہ اس کے ایمان کے منافی چیز ہے۔ اللہ جن لوگوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں سورۃ الانفال میں آیت 74 میں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہ جماعت ہے جو حقیقی مومن ہے۔ ہمیں ان کو پتہ ہی نہ ہمارے خطبات میں، نہ ہمارے دروس میں ان کا تذکرہ، نہ ہمارے گھر میں کوئی ایسی کتاب ہے جن میں ان کا تذکرہ۔ کیا بنے گا ہمارا؟ جن لوگوں کو اللہ نے معیار بنا کر پیش کیا ان لوگوں کے بارے میں علم نہیں تو ایمان کیسا رہے گا؟ کس طرح سے ایمان ہمارا ٹھیک ہو؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ ایمان ایسے لائے جیسے اے صحابہ، اے اللہ کے رسول اور ان کی جماعت تم ایمان لائے ہو، تو تب ہدایت پائیں گے۔ اللہ نے ہدایت کو معلق کر دیا، جوڑ دیا صحابہ جیسے ایمان کے ساتھ۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ لوگ اس طرح اس جماعت پاک باز جماعت کے جیسا ایمان لانے سے پھر گئے، اگر انہوں نے کہا کہ ہم ایسا ایمان نہیں لا سکتے، یا انہوں نے اس طرح ایمان لانے میں پس و پیش کیا، کمزوری دکھائی، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اللہ فرماتے ہیں پھر تو یہ اختلاف میں ہے، حق نہیں ہے۔ یہ باتیں پتہ چلنے کے باوجود بھی اگر انسان صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کی طرف مائل نہیں ہوتا اور اس طرح کا ایمان نہیں لاتا، یا پتہ چلنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ ایمان تو صرف صحابہ کی شان تھی، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، ہم کیسے ان جیسا ایمان لا سکتے ہیں؟ عجیب بات۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ صحابہ جیسا ایمان لائیں، صحابہ جیسا ایمان کن کا ہو سکتا ہے؟ ہم تو ان جیسا ایمان لا ہی نہیں سکتے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ کہ ہم اس طرح کی کام نہیں کر سکتے، ہم تو اپنے اعتبار سے مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کے پیٹرن پر چلیں گے تو ہم ان جیسے ہو جائیں گے۔ قطعاً نہیں۔ کسی نے سوال کیا، غالباً عمر بن عبدالعزیز سے سوال کیا کہ یا کسی اور سے، عبداللہ بن مبارک سے سوال کیا، کسی نے عبداللہ بن مبارک سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ زیادہ بہتر تھے کہ عمر بن عبدالعزیز؟ دونوں خلیفہ تھے اور عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا دور بہت شاندار دور تھا، بہت شاندار۔ ان کو خلیفہ خامس بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ عدل و انصاف کی انتہا ہو گئی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ ان دونوں میں افضل کون؟
اللہ اکبر۔ تو عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز معاویہ رضی اللہ عنہ کے نتنے میں جو خاک ہوتی ہے، جو زمین سے اڑتی ہے تو انسان کے اوپر پڑتی ہے، نتنوں میں بھی چلی جاتی ہے، یا ان کے گھوڑے کے نتنے میں، اس طرح کی بات کی، اس خاک کے برابر بھی نہیں ہے عمر بن عبدالعزیز۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شرف صحابیت ملا وہ کسی کو مل ہی نہیں سکتا، جتنا بھی کوئی عمل کر، کتنے بڑے بڑے عمر بن عبدالعزیز سبحان اللہ، سارا مال و دولت خلافت ملنے کے بعد بیت المال میں جمع کر دی۔ خود حالت کیا تھی؟ مسکینی کی حالت، روتے گر گراتے، تقوی، زہد، عبادت، خشیت، الہیت، کوئی بھی وصف اٹھا کر دیکھیں اعلیٰ اور نمایاں، لیکن اس کے باوجود جو شرف صحابیت ملا معاویہ رضی اللہ عنہ، اس کو کون مقابلہ کرے گا؟ جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اسی پر ان کی وفات ہوئی، ان جیسا شرف قیامت تک کسی کو مل نہیں سکتا۔ تو ہم نے ان کے پیٹرن پر کیسے چلنا ہے، ان کی زندگیوں کو اپنانا ہے۔ ان کا پیٹرن کیا تھا؟ ان کا طریقہ کار بالکل وہی تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار تھا۔ کیا؟ اسلم، بھائی جو ہمیں کہا گیا ہم نے وہ کرنا، اللہ نے کہا، رسول نے کہا، ہم نے وہ کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اگر یہ لوگ بھیج جائیں، ایمان نہ لے کر آئیں، تو اللہ کے رسول آپ نے غم نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا۔ ظاہر ہے کہ جب یہ لوگ آپ سے اختلاف کریں گے، مخالفت رکھیں گے، ضد اور عناد رکھیں گے، تو بندہ جس سے ضد اور عناد یہ شروع کر دیتا ہے تو اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ خاص طور پر یہ یہود، یہ تو کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے پیغمبر اللہ آپ کو کافی ہو جائیں گے ان لوگوں کی شر سے بچانے کے لیے، اور اللہ کافی ہے۔ اللہ اپنے رسول کو کافی ہوئے، اور اللہ صحابہ کو کافی ہوئے، اور اللہ قیامت تک ہر مومن مسلم کے لیے کافی ہے، ہر شر سے اس کو بچانے کے لیے، شفا دینے کے لیے، اولاد دینے کے لیے، خوشیاں دینے کے لیے، بلندی دینے کے لیے، گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ کافی ہے، کسی کی ضرورت اور نہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے پیغمبر اللہ کافی ہے۔ وہ السمیع العلیم، اور وہ خوب ہی سننے والے اور کمال کا علم رکھنے والے ہیں۔ یہ وہ آیت تھی جب عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا گیا، کافی دن تک محاصرہ رہا ہوگا، اور جب ان کی شہادت ہوئی، بلوائیوں نے، ان بدترین لوگوں نے جب آپ کو شہید کیا اور آپ پر تلوار سے وار کیا، تو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کا خون ان آیات پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ، اور کون ہے جو اللہ کے رنگ سے زیادہ بہترین رنگ والا؟ اللہ تعالیٰ جس کی موت کا جو وقت متعین کر دے، اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کرے۔ کیا ہی بات تھی، خلیفہ ہونے کے باوجود، غلبہ پاور ہونے کے باوجود، انہوں نے کہا کہ مدینہ رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم میں لڑائی نہیں کروں گا، میں نہیں لڑائی کروں گا۔ بڑے صاحبہ نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ ہمیں حکم دیجیے ان لوگوں کا قلعہ قمع کر دیتے ہیں، اللہ کے رسول کے شہر میں یہ امن ہوگا۔ ان کو سمجھایا بجھایا، نہیں سمجھے، تو آخر انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ کچھ تابعی کہتے ہیں کہ ہم نے وہ مصحف خود دیکھا جس پر عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے داغ موجود تھے، جو ان آیات پر گرے ہوئے تھے۔ اللہ ان پاکباز ہستیوں پر کروڑوں رحمتیں نازل کریں، اللہ ان کے درجات کو بلند کریں، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں کے نقش قدم پر چلیں، ایمان میں اور عمل میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ اعمال کی توفیق نصیب کر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔